اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 193 لفظی ترجمہ۔ وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ باقی رہے، فتناتن، کوئی فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا، تو نہ ہوگی، عدوانہ، کوئی زیادتی، الا، سوائے، علی الظالمین، ظالموں پر۔ با محاورہ ترجمہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب نہ آ جائے۔ اب باقاعدہ کفار کے ساتھ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا، تو اب مسلمانوں جان لو کہ ایک وہ دور تھا جب 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ماریں کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ وہ مکی دور تھا۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئیں تو یہ نیام میں نہ جائیں اس وقت تک جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ اور فتنہ سے مراد ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو تبلیغ و اشاعت اسلام کی راہ میں آڑ ہوگی اور جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں، بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے، اس وقت تک جب تک یہ رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیونکہ اسلام ایک ایسی تحریک ہے جو فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کی نگاہوں میں سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، لہذا شرک کو ختم کرنا دین اسلام کا اولین مقصد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان اور مال محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ صرف ظاہری اعمال ان کے ایسے ہو جائیں جیسے مسلمانوں کے ہیں، اور دل کا حال کہ ان کی نیت کیسی ہے کیسی نہیں، یہ اللہ کے ذمے۔ پھر فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا اور مال لوٹنا نہیں، فتنے اور فساد کی صورتحال کو ختم کرنا، یعنی دین سے روکنے والوں کی رکاوٹیں دور کرنا اور دین کو غالب کرنا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا دین قائم نہ ہو جائے اور پوری زندگی میں اس کے احکامات جاری ہوں، اور یہ آیت دوبارہ سورہ انفال میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی دین کی بالادستی صرف جزوی طور پہ نہیں بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے۔ پھر فرمایا فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اس سے مراد یہ کہ اگر مشرک باز آ جائیں، یعنی اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ کرنے سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ آیت 194 لفظی ترجمہ۔ الشہر الحرام، مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرامی، بدلہ ہے مہینے کا حرمت والے، والحرمات،
اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ چنانچہ جو کوئی زیادتی کرتا ہے علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بِمِثْلِ جیسی کہ مَا اعْتَدَىٰ اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ مع المتقین ساتھ ہے متقیوں کے۔ با محاورہ ترجمہ: حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے سے مراد ہے ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ماہ حرام کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، غارت گری منع تھی تاکہ بیت اللہ آنے والے زائرین امن کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں، اسی وجہ سے انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے اس مہینے میں تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھتے تو تم بھی نہیں رکھو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے اس وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیتے تھے۔ تو حرمت والے مہینوں کا، یا پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ حدود حرم کی حرمت کا، اگر کفار خیال نہ کریں اور تم سے ان 4 مہینوں میں خون ریزی کریں یا کوئی جنگ و جدال کریں اور حرمت کا خیال نہ کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کھڑے رہیں، بلکہ جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی انہی پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، جو حرام مہینے میں قتال کرے گا اس سے قتال کیا جائے گا، جو حدود حرم کی بے حرمتی کرے گا اس پر حد جاری کی جائے گی، جو حرم میں کسی کو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا، یا پھر یہ کہ جو کسی کا مال چھینے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ زیادتی پر بدلے کا حکم عین عدل ہے، ظلم زیادتی کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو وہ دوسرے کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچی، زیادہ کی اجازت نہیں۔ اسی لیے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھے تو تم بھی نہ رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی حرام مہینوں میں ان سے قتال کی ابتدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقوی کا حکم، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہی تقوی صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کا ذریعہ ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔